بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عامر فیق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عامر پولیٹیکل اپڈیٹس۔ ناظرین، لانگ مارچ اس ٹائم دینا کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ لانگ مارچ جیسے جیسے راولپنڈی کی جانب بڑھ رہا ہے تو اسی طرح جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جو بے چینی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو آج ایک ایسے موقع پر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے صرف ان کے 10 دن رہ گئے ہیں، تو آج ان کے ایک ایسے موقع پر خواجہ آصف کی جانب سے ٹویٹ کی گئی کہ جو آرمی ایکٹ ہے 1952 اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، جو اس میں ری اپوائنٹمنٹ کا ورڈ ہے اس کو نکال کے ریٹین کا ورڈ اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح شہباز شریف ایک سنگل نوٹیفیکیشن سے، ایک سنگل لائن سے کسی بھی ریٹائرڈ ہونے والے جو جنرل ہوں گے ان کو برقرار رکھ سکیں گے۔ تو اس میں اب مختلف چہمگویاں ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو خیال ہے ان کا ہے کہ جو اس میں ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے اس کا مقصد جنرل قمر جاوید باجوہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو کسی طرح ریٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر جو 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو وہ ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے وہ جنرل عاصم منیر کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ تو لوگ جو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ مختلف کینٹس کا، مختلف یونٹس کا، مختلف گیریزن کا دورہ کر رہے ہیں، تو اس سے لوگوں میں بھی کافی حد تک تسلی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ اپنی جو ان کی مقررہ ڈیٹ ہے اس میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن آج خواجہ آصف کی طرف سے جو ٹویٹ کی گئی اس میں پھر ایک طرح سے پھر سے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ لوگ مختلف اینگل سے سوچ رہے ہیں کہ اب اس ایکٹ میں ترمیم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسے موقع پر جب 10 دن بعد ایک نیو آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، تو اسی حوالے سے اب لوگوں میں بہت ساری کنفیوژن ہے کہ آیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے، نیو آرمی چیف آئیں گے، یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہی جو ان کو ریٹین کیا جائے گا۔ تو اب مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اس بارے میں۔ اور دوسرے ناظرین، جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے خلاف گزشتہ روز پنجاب حکومت کی طرف سے ایک JIT بنائی گئی، جس میں JIT کی جو صدارت جن کو دی گئی وہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو، وہ اس کے ہیڈ ہیں، اور 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس پر وفاقی حکومت نے اعتراض اٹھایا کہ جو غلام محمود ڈوگر ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ان کو معطل کر چکا ہے، اور ان کو جو فیڈرل ٹریبونل سروس ہے ان کی طرف سے ایک عارضی ریلیف ملا ہے۔ تو ایک متنازع شخص کو کسی بھی صورت انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے JIT بنائی گئی ہے عمران خان کے قاتلانہ حملے کے انویسٹیگیشن کے لیے، تو ایسے شخص کو تو کس طرح ہیڈ بنایا جا سکتا ہے ایک ایسی ٹیم کا۔ اور دوسرا، ان کی وفاقی حکومت کی طرف سے جو شکوہ کیا گیا کہ اس میں سارے پنجاب پولیس کے ہی جو ممبرز ہیں وہ شامل ہیں، اس میں کسی بھی IB یا ISI کسی بھی وفاقی جو ایجنسی ہے اس کا کوئی بھی ممبر اس میں شامل نہیں ہے، تو ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو اس پر پنجاب حکومت کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے۔ جو پنجاب حکومت ہے، جو مشیر داخلہ ہیں عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے بیان دیا کہ اس JIT میں لازمی نہیں کہ کسی بھی وفاقی جو ادارے کی ایجنسی ہو اس کو شامل کیا جائے، تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ ایک طرف تو عمران خان پر 3 نومبر کو حملہ ہوا، اس کے خلاف ابھی تک FIR درج نہیں ہو سکی، تو دوسری طرف جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے کہ وفاق کے کوئی بھی ایجنسی کے ممبرز اس میں شامل کرنا چاہ رہی ہے انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے اس میں، تو اس کو پنجاب حکومت نے مسترد کر دیا۔ ناظرین، ایک بار پھر سے بول نیوز کو بند کرنے کے لیے شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے۔ بول نیوز کو بھی اب بند کرنے کے خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس طرح ARY کے ساتھ کیا گیا۔ ARY کے جو معروف صحافی تھے عائشہ شریف اور صابر شاکر، جس طرح ان کو زبردستی چینل سے نکالا گیا کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، اور ان کو جو ان کا چینل ARY کو بند کیا گیا، ان کو جھگڑا گیا، تو ان کو ایک طرح سے باندھ کر تو پھر ان کی جو ARY کو بحال کیا گیا۔ تو اسی طرح اب بول ہی واحد چینل ہے جو عمران خان کی کوریج جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس کی کوریج ہر ٹائم لائیو کوریج دکھا رہا ہے۔ تو اب بول نیوز کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
تو ایئر وے کی طرح اب بول نیوز کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر بول نیوز بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر کون جو ہے اس کے باقی دیکھ لیں جتنا بھی میڈیا سیل ہے پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا، وہ تو ان کا جو انٹرسٹ ہے اس ٹائم وہ کوئی ملکی معیشت نہیں ہے، وہ کوئی ملکی ترقی نہیں ہے، ان کا اس ٹائم جو انٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف توشہ خانہ ہے، عمران خان کی گھڑی ہے۔ تو جب بول نیوز بھی بند ہو جائے گا تو جس طرح اب ایئر وے مجبور ہے، اس کا جس طرح موقف بدلنے کی کوشش کی گئی تو اب بول نیوز کے بھی وہی ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو جب اگر بول کو بھی بند کرتے ہیں تو پھر باقی پیچھے کون سا چینل رہ جائے گا یا پیچھے کون سا میڈیا رہ جائے گا جو عمران خان کی کوریج کرے گا؟ تو اب واحد ایک سوشل میڈیا ہی ہوگا جو اگر بول نیوز کے خلاف اللہ نہ کرے بول نیوز کے خلاف کچھ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر صرف سوشل میڈیا ہی رہ جائے گا، یا جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے جتنے بھی اپنے پرسنل اکاؤنٹس ہیں ان کے تھرو جو لانگ مارچ ہے اس کی کوریج ہو سکے گی۔ ناظرین، اس ٹائم ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے جو خطرات تھے وہ تقریباً 5% تھے، تو اب وہ 5% سے انکریز ہو کر 75% تک جو ڈیفالٹ ہونے کے خطرات ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ جو موجودہ حکومت ہے، پی ڈی ایم ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو دعوے کرتے تھے کہ ہمیں حکومت دی جائے، ہم مہنگائی کو کم کریں گے، ہم ملک کی جو معیشت ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے۔ تو اب جو ملک کی معیشت کی حالت یہ ہے کہ 75% ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات ہیں، اور اس ٹائم ملک میں جتنی بھی مین انڈسٹری ہے وہ تقریباً 80% بند ہو چکی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں، سیمنٹ انڈسٹری دیکھ لیں، جتنی بھی مین انڈسٹری ہے پاکستان کی اس ٹائم وہ بند ہو چکی ہے۔ ملک جو ہے، ملک کو ایک ایسی جانب دھکیلا جا رہا ہے جس سے ملک کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور جو بیرونی قرضے ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں۔ ہمیں بیرونی جو قرضے ہیں ان کی قسطیں بھی ادا دینے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ مکمل ناکام ہو چکی ہے، جو ان کے دعوے تھے وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایک جو اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے ملک میں، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، انسٹیبلٹی رہے گی تو اکنامک کس طرح جو اکنامی سٹیبلٹی ہوگی وہ کس طرح آئے گی ملک میں؟ تو اسی وجہ سے اب ملک جو ہے وہ تقریباً ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا کل لاہور میں اجلاس ہوا جس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے۔ عمران خان ہفتے والے دن ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ ہفتے والے دن وہ اناؤنس کریں گے کہ جو لانگ مارچ کے قافلے ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کس دن پہنچیں گے۔ آج کے لیے اتنے ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔